امت علماء سے کٹی ہے، کٹ رہی ہے اور کٹتی چلی جا رہی ہے۔ پلاننگ کے تحت اور منظم پلاننگ کے تحت دشمن ہم کو اپنے خلاف استعمال کروا رہا ہے۔ علماء کی بدگمانیاں، علماء کے ذاتی مسائل کو اخبارات کی سرخیاں بنانا، عوام کے درمیان میں لا لا کر ان معصوم لوگوں کو اپنے رہبر و قائد اور گائیڈ اور ریفارمر سے دور کرنا، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اللہ معاف کرے ہمیں، ہم بھی اس کے شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم دونوں کا چولی دامن کا ساتھ نہیں ہوگا، ہم جب تک لازم و ملزوم نہیں ہوں گے، یاد رکھو ایسے ہزاروں جلسے بھی نتیجہ نہیں دے سکیں گے جب تک کہ امت کا 100% بھروسہ، اعتماد اپنے علماء پر نہیں ہوگا۔ علماء کام کریں گے، نتیجہ نہیں آئے گا، عوام اپنے طور پہ کرے گی، نتیجہ نہیں آئے گا، جب تک دونوں مل کے نہیں کرے گے۔ فتنہ ارتداد تو بڑا فتنہ ہے، ایک ادنا فتنے کو ہم نہیں روک سکیں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر علماء کا ساتھ نہیں ہوگا، فتنوں کو روکنا دور کی بات ہے، ہمارے اچھے کام بھی فتنہ بنیں گے۔ بظاہر ہم عبادت سمجھیں گے اور وہ سماج کے لیے فتنہ ہوگی، بظاہر ہم دین کا کام سمجھیں گے اور وہ فتنے کا روپ اختیار کرے گی اگر امت علماء سے کٹتی چلی جائے گی۔ جب ہمارے اچھائیاں فتنہ بنے گی تو بتائیں پھر ہم فتنوں کا تدارک کیسے کر سکیں گے؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت علماء سے کٹتی چلی جا رہی ہے، اور بہت وقت چاہیے اس دل کے درد کو تمہارے سامنے رکھنے کے لیے، بہت وقت چاہیے۔ یہ دل زخمی ہے، ٹوٹا ہوا ہے، کروٹ کروٹ زخمی ہے کہ آج آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہے کیا کہیں، کیا حاشیے پر لا کر کے ہم نے اپنے ہاتھوں سے علماء کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور کوئی ناواقف بھی نہیں ہے۔ اس قدر نفرتیں آپس میں ہوگی واللہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسی نا اتفاقی، انہی نفرتوں کا فائدہ، اسی توڑ کا فائدہ دشمن اٹھا رہے ہیں، یاد رکھنا۔ بات کی وجوہات تو بعد میں آئیں کبھی، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے توڑ کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے، ہمارے آپس کی نفرتوں کا فائدہ دشمن ہر آن اٹھا رہا ہے، اور ہمارے درمیان میں نفرتوں کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ حد یہاں تک ہے، حد یہاں تک ہے، او مسلمانوں، او نسلی مسلمانوں، حد یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے مصلی وضو کر کے اللہ کے نسبت پر اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ بازو والوں کے چہرے پہ نظر کرتا ہے، اپنا منہ بنا لیتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی جگہ بدل کے نماز پڑھتا ہے کہ میرا اس سے نہیں بنتا، میں اس کے بازو نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ اب بتائیں اس سے اور کتنا نیچے گر سکتی تھی امت؟ جہاں سے پیغام دنیا کو دینا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و عیاض، وہی نفرتیں ہو رہی ہیں، منہ بنائے جا رہے ہیں، اس کے بازو نماز پڑھنے تیار نہیں، جس کی میری جمتی نہیں اور بنتی نہیں۔ بتاؤ ہم باطل طاقتوں کا مقابلہ کیوں کر سکیں گے؟ آپ کا دل دہل جائے گا۔ او مسلمانوں، سن کر ابھی ایک ندوی فاضل نے ایک مضمون لکھا ہے، شاید وہ کاغذ کے نظر ابھی تک نہ ہوا ہو، چھپا نہ ہو، آئے گا ہمارے سامنے۔ اس عالم دین نے گلوبل پیمانے پہ سرچ کیا ہے، سنو مسلمانوں، اس نے سرچ کیا کہ 1 سال کے عرصے میں مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے والے مسلمانوں کی تعداد کیا ہے۔ سنیے اور ایک مرتبہ، غیرت ہو تو دل کو حرکت دو، ایمان ہو تو آنکھ سے ایک آدھ آنسو ٹپکا دو کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ گلوبل پیمانے پہ سرچ کیا گیا،
کہ 1 سال کے عرصے میں مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے والے مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے آنکڑا لکھ دیا، تحقیق اور سرچ کے بعد 1 سال میں مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے 700 مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، اور اگر اوپن اسپیس نہ ہوتا تو یقیناً تمہارے دلوں کے سودے کیے جاتے۔ وہ کہتا ہے عالم دین، اب مجھے فکر ہوئی کہ یہ محمد کی نسبت لے کے جینے والوں کا حال یہ اہل قرآن کا حال یہ، اسلام کے ماننے والوں کا حال یہ، تو ذرا ان کو بھی دیکھیں جس کو روزانہ ہم صبح سے شام تک 100 گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے پھر گلوبل پیمانے پہ سرچ کیا، 1 سال کے عرصے میں کتنے یہودیوں نے یہودیوں کو مارا ہے؟ کوئی ایک یہودی نہیں ہے، ایک یہودی نہیں ہے جس یہودی نے یہودی کو مارا ہو۔ پھر عیسائیوں کو سرچ کیا گیا کہ کتنے عیسائیوں کے ہاتھ سے مارے گئے، جواب نہیں میں آتا ہے کہ پورے سال بھر کے عرصے میں ایک بھی عیسائی ایسا نہیں ہے جس نے عیسائی کو مارا ہو۔ اب بتائیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سے زعم میں جی رہے ہیں؟ کون سا تکیہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا؟ کون سی دینداری ہے ہماری؟ کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں ہم؟ خوش فہمی سے جنتیں نہیں ملا کرتی، کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اللہ ان علماء کے درمیان بیٹھنے کی برکت سے اللہ کچھ تو احساس ہمارا بیدار فرمائیں۔ اب ایک اور وجہ سن لیجئے، ایک وجہ، اور اس پر بہت تفصیلی کہنا تھا، علماء سے دوری پر جو تمام تر فتنوں کی جڑ بن رہی ہے اور لقمہ تر ہم جو بن رہے ہیں باطل کے، وہ ہے علم بیزاری، علماء سے دوری۔ اور ایک وجہ مخلوط تعلیم۔ مولانا وہ کالج ہے اور مسلمان مینجمنٹ ہے، اس لیے ہم نے اپنے لخت جگر نور نظر کو آنکھ بند کر کے ان کے حوالے کر دیا جہاں مخلوط تعلیم ہے، کمبائن، لڑکے بھی ساتھ لڑکیاں بھی ساتھ، آتی بھی ساتھ جاتی بھی ساتھ اور پڑھتی بھی ساتھ ہے، ایک ہی آپریشن تھیٹر میں دونوں ساتھ موجود ہوتی ہے، سارا کام مخلوط ہوتا ہے۔ آج کے اس ارتداد کے بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہماری اپنی مخلوط تعلیم بھی ہے، اور یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، تقریر کے 4 جملوں سے حل نہیں ہوگا۔ اگر احساس ہے تمہیں امت کے بے موت مرنے کا، ہمیں بار بار بیٹھنا پڑے گا، سماج کے ذمہ داروں کو آگے آنا پڑے گا، سماج کے تڑپ رکھنے والوں کو ایک جگہ آنا پڑے گا، علماء کو بلانا پڑے گا، 10 مرتبہ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور حل نکالنا پڑے گا، ایک تحریک کے شکل میں کام کرنا پڑے گا، تب جا کے ہو سکتا ہے دھیرے 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 ہم اس پر قابو پائے۔ اب مخلوط تعلیم کے نقصانات تو صدر محترم بتائیں گے۔ ایک وجہ جو بن رہی ہے اس وقت، بنیادی وجوہات میں سے مخلوط تعلیم ہے، آنا جانا، اور اتنی بے غیرتی بڑی ہے۔ آپ کے شہروں میں اسکول کالج پڑھنے والی بچی اپنے دوست کو ساتھ لا رہی ہے اور وہ کہتی ہے امی ذرا ہمارے بوائے فرینڈ آئے ہیں، کچھ مخصوص بات کرنا ہے، ہمیں پرائیویسی چاہیے، امی ذرا آپ ادھر کے کمرے میں تشریف رکھیں، ہم ذرا اپنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے غیرت ماں بھی چلی جاتی ہے اور باپ کو بھی غیرت نہیں آتا ہے، اور یہیں تک نہیں، ہم دینداروں کے کتنے جھگڑے اور کتنے قضیے علماء کے پاس اور دارالافتاء میں نہیں آ رہے ہیں، وہی آ کے ہمارے گھروں میں بیٹھ کر ہمارے جھگڑوں کو سالو کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری بچیاں وہاں کیوں جا رہی ہے۔ انتہا ہے بے غیرتی کی، ہم خود بلا رہے ہیں اپنے گھر میں، ایک دو نہیں کتنی مثالیں ہیں کہ ان سے لا کر تصفیے کرائے جا رہے ہیں۔
جن سے تصفیہ ہو رہا ہے وہیں مٹیریل پارسل بھی ہو رہا ہے، اور ہم وجوہات تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بنیادی وجہ یہ موبائل کا بے جا غلط استعمال بھی ہے۔ ماؤں بہنوں، تم نے بھی تو پڑھ لکھ کر کے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہے، وہ بغیر موبائل کے آئی ہے۔ کیا آج تیری بچی بغیر موبائل کے نہیں پڑھ سکتی؟ اے باپ، تجھے احساس کیوں نہیں ہے کہ تیری بیٹی کے موبائل میں 2 سم پڑے ہوئے ہیں؟ تیری بیٹی 24 گھنٹے آن لائن رہتی ہے۔ تو نے اپنے بیٹی کو موبائل دینا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ کل قیامت کے دن تیری پکڑ ہوگی، تجھ سے پوچھا جائے گا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ماں سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں۔